بعد بندہ بندہ ہے اور اللہ رب العزت ہمارے پروردگار ہیں. رب رب ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے. بندے کو بندگی سجتی ہے. پہلے زمانوں میں غلام ہوا کرتے تھے. جنگی مجرموں کو غلام بنا دیا جاتا تھا. وہ غلام اپنے مالک کے تابع ہوتے تھے. وہ غلام آزاد کے برابر حق نہیں رکھتے تھے. جو وہ اگر کسی غلام کو مالک کی خدمت کے علاوہ کاروبار کی اجازت ہوتی تھی، اگر مزدوری کی اجازت ہوتی تھی تو وہ مالک کے لیے ہوتی تھی. اس کی اجرت مالک کو ملتی تھی. غلام کماتا تھا، وہ مالک کو ملتی تھی. ایک ہوتا ہے غلام، اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے بندہ. ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی حکم سے، امر سے آتے ہیں. ہم لوگ یا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن، مومن ہی تب ہوتا ہے جو اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لے کے آئے. اچھی تقدیر جو اللہ نے اس بندے کے لیے اچھا لکھ دیا، نعمتیں لکھ دی، آسانیاں لکھ دی. اور جتنی بھی اللہ کی رحمتیں ہیں یہ ساری ہمارے لیے اچھی تقدیر ہیں. جو اللہ نے لکھا وہ ہونا ہے. اور بری تقدیر بظاہر ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے کچھ برا ہو گیا، ہمارے اوپر آزمائش آ گئی، ہمارے اوپر ابتلا آ گئی. اب اس میں بھی راضی رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بندے کو نہیں سجتا کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل آئے، کوئی واقعہ رونما ہو جائے، کوئی قریبی عزیز بیمار ہو جائے، کوئی اس کا قریبی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ آہو بکا کرے، اپنا چہرہ پیٹے، یہ شریعت کو پسندیدہ نہیں. نہ شریعت کو پسندیدہ ہے اور نہ اس بندے کے حق میں اچھا ہے. اب ایک انسان ایک سیب کا اگر مالک ہے، وہ سیب وہ اٹھا کے فریج میں رکھے. فریج کے اندر تو ٹھنڈک ہوتی ہے کہ میں بعد میں کھاؤں گا، خراب نہ ہو. اب سیب یہ اعتراض تو نہیں کر سکتا کہ مجھے فریج میں کیوں رکھا. اسی سیب کو اگر چھری سے کاٹ کے مہمانوں کو پیش کیا جائے یا خود کھایا جائے تو سیب کو بھی اعتراض تو نہیں ہوتا. کیوں؟ بندہ سیب کا مالک ہے. اب سیب کو تو نظر آ رہا ہے مجھے کاٹا جا رہا ہے، مجھے فریج میں رکھا جا رہا ہے، لیکن مقصود اس سیب کا یہی ہے کہ وہ انسان کے کام آئے. ہم بندے اللہ کی بندگی کے لیے ہیں. بظاہر ہمیں کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے. ہماری سوچ محدود ہے. آج کا ایک بہت بڑا فتنہ حکم الہی میں غیر ضروری سوالات اور حجتیں پیدا کرنا. او جی اس کا کیا فائدہ ہے؟ او جی میں تو تب عمل کروں گا کہ جب مجھے اس کی حکمت سمجھ آئے. یہ ایک مومن کا کلام نہیں ہو سکتا. مومن تو وہ ہے جس نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے ہاں بیچ دی اللہ کی رضا کے بدلے.
جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے آئے گا، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مبارک عمل اپنی زندگی میں کیا ہوگا، مومن تو اس پہ عمل کرے گا۔ مومن سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی شان تھی، اور ایک خاص شان تھی، جو وہ نبی علیہ السلام سے حکم سن لیتے یا عمل کرتا ہوا دیکھتے، اس پہ عمل کر لیتے۔ آج جانتے بوجھتے ایک پلاننگ سے ہم اس امت کے نوجوانوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو ہر بات پہ شک پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تحقیق اس چیز میں ہوتی ہے کہ جس کے جھوٹ ہونے کا امکان ہو۔ مثال کے طور پہ اب دنیاوی امور میں سائنسدان محنت کرتے ہیں، اگر وہ تحقیق نہ کریں، ریسرچ نہ کریں، نئی سی نئی ایجادات نہ کریں تو معاملہ نہیں بنتا۔ اگر انسان اپنی تحقیق روک دیتا، آج ہم اتنی سہولیات میں زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ آج ہم اے سی، بجلی، پنکھے، گاڑیوں، ایئر کنڈیشن اور ایروپلین میں ہم سفر نہ کر رہے ہوتے، ریل گاڑیوں میں سفر نہ کر رہے ہوتے۔ لیکن یہ جو تحقیق ہے یہ دنیاوی امور کے اندر ہے اور پسندیدہ ہے، لیکن شریعت کے معاملات میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنی عقل کی پٹاری کو انسان غیر ضروری نہ چلائے۔ بھئی اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہے، مجھے سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی پھر بھی ٹھیک ہے۔ کبھی موقع ہوا تو یہ عاجز ان ایجادات کے اوپر بھی بات کرے گا، اس اسلام کے آنے سے، اس کلمہ طیبہ کے آنے سے سائنسدانوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ ہسٹری کے حساب سے، فلسفی کے حساب سے، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں، جب کبھی بھی اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، ہم تک واضح حکم پہنچ جائے، اس کے بعد انسان اف اینڈ بٹ نہ کرے، اگر مگر چونکہ چنانچہ وہاں نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی انسان کسی اضطراب کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی حکم پہ عمل نہیں کر سکتا تو اللہ سے نادم رہے، اللہ سے توفیق مانگے۔ وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے لیکن اللہ اس پہ فضل فرما کے اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے اور آئندہ توفیق بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر پتہ ہے کسی امر کا، کسی فرض کا یا کسی حکم کا پتہ لگ جائے اور بندہ سرے سے انکار کر جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور آج کل یہ مزاج بنایا جا رہا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر ہیں، وہ میٹرک کرتے ہیں، پہلے انہوں نے میٹرک کی، ڈیفینیٹلی میٹرک میں اچھے نمبر تھے تو آگے میڈیکل میں ان کو داخلہ ملا، پھر انہوں نے ایف ایس سی کی، ایف ایس سی میں بھی بہترین نمبر لیے، پھر ٹیسٹ کے اندر بھی بہترین نمبر دیے، پھر 4 سال خوب 5 سال محنت کی، پھر ہاؤس جاب کی، ہاؤس جاب کرنے کے بعد ان کو پریکٹس کا لائسنس ملتا ہے۔ ہاں بھئی جاؤ، جا کے آپ مریضوں کا علاج کر سکتے ہو۔ اب اسی کو تھوڑا سا میں ایک اور اینگل سے بیان کرتا ہوں۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ انگلش اتنی اچھی نہیں آتی، ہماری زبان تو اردو ہے اور مادری زبان کسی کی پنجابی ہوگی، کسی کی پشتو ہوگی، کسی کی ہند کو ہوگی، اردو بھی بہت کم لوگوں کی مادری زبان ہے، تو ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں، انگلش سمجھتے ہیں، پھر جا کے ہم ادھر جاتے ہیں۔ اب فرض کرو ایک بچہ، ایک نوجوان لڑکا بہت ذہین ہے، بڑا ذہین ہے، انگلش اس کی مادری زبان ہے،
اس کو صحیح لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، سمجھنا بھی آتا ہے. اب وہ کہے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے میٹرک کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے FSC کرنے کی، چلو میں میٹرک کر ہی لیتا ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے میڈیکل کالج میں جانے کی. اب میڈیکل کی کتابیں ہیں انگلش کے اندر، انگلش مجھے آتی ہے، میری مادری زبان انگلش ہے. چلو بھائی میں نیٹ سے آپریشن کا طریقہ بھی سیکھ لوں گا، علاج کا طریقہ بھی سیکھ لوں گا. ساری کتابیں وہ 5 سال والی پڑھ لیتا خود سے گھر میں بیٹھ کے. تو کیا اس کو کوئی ڈاکٹر کہے گا؟ کوئی اس کے لیے علاج کے پاس جائے گا علاج کے لیے؟ کیوں نہیں جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب وہ جا کے علاج کرتا ہے. اب اس ڈاکٹر کا معاملہ لوگوں کے جسموں کے ساتھ ہے. اللہ نہ کرے اگر وہ کسی انسان کو غلط میڈیسن دے دے، غلط آپریٹ کر دے، تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ فوت ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ ہوگا. اب وہ بندہ اگر مسلمان ہے، معصوم ہے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کو تو اللہ اجر دے دیں گے، وہ ممکن ہے اس کو بخش بھی دیں. اب دوسری صورتحال دیکھیں، دوسری صورت دیکھیں. ایک بندے کو کسی حد تک عربی آتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اردو بھی آتی ہے، پڑھ لیتا ہے، میٹرک کیا ہوا اس نے، مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں میٹرک بھی کیا ہوا، مان لیتے ہیں اس نے FSC بھی کی ہوئی ہے، کہیں سے انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے، کہیں سے میڈیکل کی ڈگری کی ہوئی ہے، لیکن اس نے دین نہیں پڑھا ہوا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ گھر میں بیٹھتا ہے، خود صحیح اپنے عقل سے دین بھی پڑھتا ہے، عقل سے حدیث مبارکہ بھی پڑھتا ہے، بڑا مطالعہ ہے اس کا. تو وہ کیسے کسی کو رائے راست پہ لا سکتا؟ جب کسی استاذ کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، کسی شیخ کے سامنے کبھی گیا ہی نہیں، اس کے بعد اگر اس بندے کے پیچھے جو چلے گا تو معاملہ اس کے ایمان پہ چلا جائے گا. اگر ایسا بندہ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے اور دین اس نے نہیں پڑھا ہوا، ہاں اگر انجینئر بھی ہے، عالم بھی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھی بات ہے. ہمارے شیخ خود انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، بہت اچھی بات ہے، 7 عالم ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن خالی انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، بس یوٹیوب پہ آئے، مطالعہ ہے، جو سمجھ آئی کر لیا، جیسے کسی کی عزت اچھالنی اچھال لی، سخت باتیں کر لی، ادھر کی ادھر کر لی، لیکن عام بندے کو سمجھ نہیں آئی. تو یاد رکھیے گا ایسے لوگ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. ہم دیکھیں ہم کن کو سنتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کیا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کے بارے میں جب آتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کیا MBBS کیا ہوا ہے اس نے، یہ کس کالج کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، پھر اس نے ہاؤس جاب کہاں کی، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، آج کل کہاں جاب کرتا ہے. اسی طرح کا کرائیٹیریا کسی عالم کے اوپر بھی لگایا کریں، کسی دین سمجھانے والے کے اوپر بھی لگایا کریں کہ بھائی دین کہاں سے پڑھا، آپ کے استاذ کون ہیں، ان کے استاذ کون ہیں، کیا آپ پہ ان کا اعتماد ہے، آپ کی دستربندی کر دی انہوں نے، آپ کو اجازت دے دی اس بات کی کہ آپ جا کے دین کا کام کریں. پھر ان سے مسائل پوچھیں، پھر ان سے دین کے معاملے میں رہنمائی پوچھیں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگ رائے راست پہ رہیں گے. ورنہ بہت خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی بات ہے. یوٹیوب پہ عجیب عجیب حلیے میں عجیب عجیب لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں. جب تھوڑا سا ٹریک کریں پیچھے، کسی نہ کسی مستشرق کے ساتھ ان کا لنک بنتا ہے. مستشرق کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دین اسلام کے اندر تفرقہ بازی کے لیے، دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے.
ایک دجال تو وہ ہے جو آخری وقت میں آئے گا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ ایک آج کل کا جو میڈیا ہے یہ بھی دجال کا کام کر رہا ہے، سچ کو جھوٹ بیان کر کے جھوٹ کو سچ کے طور پہ بیان کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ ایسے نہیں جیسے کیمرے کے سامنے دکھتے ہیں، ان کی ذاتی زندگیاں ایسی نہیں ہیں، بہت چند لوگ الا ماشاءاللہ۔ تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات پہ اعتماد نہ کریں۔ پھر جو بیماری ہمیں سوشل میڈیا کی لگ گئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر سے لوگ دین، ایک تو کسی جس عالم کو جانتے ہیں، جس شیخ کو جانتے ہیں اس کی بات سننا، اور ایک جو سامنے آیا اس کی سن لینا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، بولیں آمین آمین۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اور یاد رکھیں کفار کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، ہم اچھے گھروں میں نہ رہیں یا اچھے گھروں میں رہیں، ہم اچھی گاڑیوں میں رہیں۔ ان کو مسئلہ ہے تو صرف ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، مسئلہ ہے تو صرف ایمان کے ساتھ ہے۔ اور کامیاب بندہ وہی ہے، کامیاب بندہ وہی ہے جو اپنا ایمان بچا کے چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہم پہ فضل فرمائیں، عافیت والا معاملہ فرمائیں، اور ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس دنیا سے ہم اس طرح چلے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس دنیا سے ہم اس طرح چلے جائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑا سا مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجیے اور اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجیے۔ آلتی پالتی یا تشہد کی صورت میں بیٹھیں، ریلیکس ہو کے بیٹھیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے۔ اللہ نفس و شیطان کے حوالے ہمیں ایک لمحہ بھی نہ عطا فرما، ایک لمحہ بھی قدرت نہ ان کو دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں، جتنے کمزور بھی ہیں، اعمال میں کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ ہم ہیں آپ کے۔ اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ آپ اپنے مبارک نام کی لاج رکھتے ہوئے ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی عنایتیں مانگتے ہیں۔ اللہ یہ جو آپ کے خزانے ہیں، جو لبالب بھرے ہوئے خزانے ہیں، جیسے شروع سے تھے آج تک ہیں، اللہ دنیا مانگ مانگ کے، اللہ تیری مخلوق مانگ مانگ کے، استعمال کر کر کے تھک گئی۔ اللہ تیرے خزانے اسی طرح ہیں، اور اللہ یہ خزانے آپ نے اپنے بندوں ہی کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جو پریشان ہے اس کی پریشانی حل فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہمارے ایک عزیز بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ اور جتنے بھی مسائل ہیں اللہ ہمارے حل فرما دیجئے، رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، فضل والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہم تو اعترافی کمزور بندے ہیں، اللہ آزمائشیں تو ان پہ آئیں جو اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے پیش کریں۔ اللہ ہم فقط آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اور اے میرے مولا جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ ہر بندے کی جس کے دل میں ہیں وہ وہی جانتا ہے۔ اللہ بعض دفعہ انسان کی پریشانیاں، مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ جس بھائی کے دل میں، جس بہن کے دل میں جو پریشانی ہے اللہ حل فرما دیجئے، جس کی جو شرعی عذر ہے اللہ ان کا معاملہ حل فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہمارے اٹھے ہوئے یہ ہاتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں، نظریں آپ کی بھرے ہوئے خزانوں پہ ہیں۔ اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے۔ اے میرے مولا اس دنیا میں جو آپ کو نہ منا سکا حقیقت میں وہی بدبخت ہے۔ اے میرے مولا ہمیں بدبختی سے بچا دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے۔ اللہ ہر کوئی کہتا ہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اللہ ایک دفعہ آپ بھی فرما دیجئے اے میرے بندو، اے میری بندیو تم میری ہو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ جرگے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم آپ کی رحمتوں پہ یقین کیے ہوئے ہر جمعے کو بیٹھتے ہیں۔ اللہ جب موقع ملتا ہے اللہ آپ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ لاج رکھ دیجئے۔ اللہ ہم بھی آپ کے در کے منگتے، ہمارے والدین بھی آپ کے در کے منگتے، اللہ ان کے والدین بھی آپ کے در کے منگتے۔ اللہ ہم تو نسل در نسل آپ کے منگتے ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہم فقیر ہیں، ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ فقیروں کو جھڑکی نہ دیجئے۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے فقیر ہیں، اللہ ہمیں بھی جھڑکی نہ دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیجئے، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اے میرے مولا عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہر سال آتا ہے، ہر سال میں یہ اگست کا مہینہ آتا ہے، بجائے ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اللہ بجائے اس کے کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اللہ ہم اس کو
کفار کی طرح بنا کے باجوں کے ساتھ شور کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر کے اللہ آپ کو مزید ناراض کرتے ہیں. اللہ یہ تو آپ کا علم ہے، اللہ یہ تو آپ اپنی نام کی لاج رکھتے ہیں، ورنہ ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوتا. اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہم اجتماعی طور پہ توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما دیجئے. اللہ اس کو طرح طرح کے جو بحران ہیں ان بحرانوں سے ہمیں اس ملک کو نکال دیجئے. اے میرے مولا ہمیں اسلام کا پاک صاف ستھرا نظام عطا فرما دیجئے. اللہ اس دجالی نظام سے بچا دیجئے. اے میرے مولا مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے. یہاں کی معلمات، طالبات اور جو معاونین ہیں ان کو قبول فرما دیجئے. اے میرے مولا ہم یہاں پہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کوشش کو قبول فرما دیجئے. ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے. اے میرے مولا رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، اور اللہ جن لوگوں کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں اللہ سب کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے. اللہ جادو ٹونے سے محفوظ فرما دیجئے. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا دیجئے. اے میرے مولا برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا دیجئے. اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے. اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمت کے لیے جو خیریں مانگی اللہ ساری کی ساری ہمیں عطا فرما دیجئے. جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.